علامہ شام صاحب کے ایک بیان کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ذرا پہلے بیان سن لیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، پاکستان کا سر اور ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سپر طاقت اور ایران کے درمیان مذاکرات کی ٹیبل سجائی تو وطن عزیز اسلام آباد کے اندر سجائی۔ ہر پاکستانی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ یہ علامہ شام صاحب خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، جو لیٹسٹ خطبہ جمعہ ابھی آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سنڈے ہے، اور جو پیچھے خطبہ جمعہ گزرا ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ وہ اس لیے ہو گیا کہ سپر طاقت اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اب یہ سپر طاقت کون ہے؟ اس سپر طاقت کا کوئی نام ہے؟ اس سپر طاقت کو کوئی لیڈ کرنے والا ہے؟ اس کا کوئی نام ہے؟ دنیا تو ساری نام لے رہی ہے، لیکن ہم کیونکہ تقیے میں رہ کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ سپر طاقت اور ایران کے خلاف کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ پاکستانی جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، انہوں نے کروائے، تو اس سے پاکستانیوں کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ گیا، بڑے افسوس سے کہنا پڑ گیا، اگر دو لفظ علامہ صاحب کی زبان سے یہ نکل جاتے کہ ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ ہمارے ایرانی بھائیوں نے، چلے سپر طاقت ہی کہہ لیتے، نہ نام لیتے، ہمارے ایرانی بھائیوں نے ایک سپر طاقت کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ آ کر کے اسلام آباد میں پاکستان کے ساتھ اپنے جناب بات کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں پر فخر ہے۔ خدا کی قسم، میں اپنے ذاتی علم اور فہم کے مطابق بات کر رہا ہوں، اس پر آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس پورے سینیریو میں جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے، کوئی ایک بیان اس طرح بے بانگ دہل، کوئی دبنگ بیان آپ مجھے دکھا دیں جو علامہ شام صاحب نے یہ کہا ہو امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف، کوئی ایک دبنگ بیان دیا ہو جس میں الفاظ کے چناؤ کی جناب انہوں نے اخیر کر دی ہو اور سیدھا جناب مخاطب کر کے اسرائیل اور امریکہ کو انہوں نے کوئی بیان دیا ہو۔ میرے پاس ابھی تک ایسا کوئی بیان نہیں آیا، میں نے کوئی نہیں سنا۔ ہاں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے ضرور سینڈ کر دیں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ لیکن اس کے خلاف، اس کے برعکس، آپ ہر خطبہ جمعہ کے آخری خطبے میں، دوسرے خطبے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے خلاف اور ایرانی جو عوام کے خلاف اور جو ایرانی یہ پیش قدمی ہے اس کے خلاف کسی نہ کسی بہانے کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ صاحب اپنے اندر کے غصے کا پورا اظہار کرتے ہیں۔ اب ذرا ہم آگے چلیں اور میں آپ کی خدمت میں کچھ اور چیزیں بھی رکھتا ہوں۔ اور پاکستان کے حکمرانوں نے اور جرنیلوں نے اس میں میڈیٹر کا اور افہام و تفہیم کا اور چودھری کا کردار ادا کیا۔ پنچایتیں چودھریوں کے ڈیروں پہ ہوتی ہیں اور اس پنچایت کے چودھری پاکستانی، اللہ کے فضل و رحمت، اللہ کی عطا ہے، ورنہ میں اور آپ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، 1 گھنٹہ لائٹ نہیں آتی، پیٹرول کی قیمتیں ہیں سنبھالی نہیں جا رہی، معیشت ہے، تباہی ہے۔ اور جب صلح کی بات آتی ہے تو پاکستان کے اوپر ٹیبل ساجل ہے۔ اور اللہ کے فضل و رحمت سے انہی مذاکرات کے دوران جو خوشی کی بڑی خبریں ہیں، ایک خبر یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے سعودی عرب کی جو ایئر بیسز اسرائیل کے 400 اور 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، وہاں پہ پاکستان کی فوج پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ اب ایران بھی کہتے ہیں الحمدللہ پاکستان کے اڈے موجود ہیں، اور انشاءاللہ اگر اسرائیل کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے سعودی عرب حرمین شریفین کی طرف ایک بھی میزائل آیا تو اس کا دفاع اب اکیلے سعودی نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کے شاہین کریں گے۔ طیارے بھی پہنچ چکے ہیں اور 20,000 سے زائد فوجیں بھی پہنچ چکی ہیں۔ خوشی کی خبر سنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوگی حرمین شریفین کے حوالے سے، لیکن نام حرمین شریفین کا لے رہے ہیں، اصل میں جو موجودہ سعودی حکومت ہے اس کے تحفظ کی باری ہے۔ اللہ نہ کرے ابھی تک نہ تو اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی پیش قدمی، کوئی ایسا، نہ ایران کی طرف سے یہ کوئی بیان آیا ہے کہ ہم بھائی حرمین شریفین پر کوئی اٹیک کرنے والے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، پورے سعودیہ کا نام حرمین شریفین نہیں ہے، پورے سعودیہ کا نام حرمین شریفین نہیں ہے، اس پاک مقدس اس جنت کے ٹکڑے کا نام جو مکہ اور مدینہ یعنی مسجد نبوی کی وہ حدود اور مکہ مکرمہ کی وہ حرم کی حدود، اس کا نام حرمین شریفین ہے۔
پورے مکہ کا. ہاں یہ بات سر فہرست ہے کہ اگر سعودیہ جو ہے وہ برقرار رہے گا تو حرمین شریفین اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسی سرزمین پر جس سرزمین حرمین شریفین ہیں اسی سرزمین پر سعودی امریکن ایئر بیسز بھی ہیں. اور ان ایئر بیسز سے کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیں. آپ نے علامہ صاحب کے اکثر بیانات دیکھے ہیں کہ وہاں پہ جو اٹیک ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا ان کی زبان سے کہ یہاں پر اٹیک کرنے کا مقصد کیا ہے. جب ایرانی میزائل یہاں سے گزرتے ہیں تو راستے میں انہیں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے. انہی ایئر بیسز کی وجہ سے انہی ایئر بیسز سے انہیں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے, انہیں روکا جاتا ہے, دشمن تک نہیں پہنچنے دیا جاتا. تو جب یہاں سے کوئی بھی پیش قدمی ہوگی اور وہ دشمن کے سامنے ایسے سمجھے کہ وہ دیوار بن کے کھڑے ہوں گے یا کچھ اس طرح کا عمل ہوگا تو پھر پہلا قدم یہی ہوگا کہ یہیں پر اٹیک کیے جائیں. ہاں اگر کوئی ایران کی طرف سے سویلین آبادی پر اٹیک ہوتے ہیں یا کہیں کسی جناب انڈسٹری پر, کہیں کسی فیکٹری پر ہوتے ہیں تو یہ تو اس کی ہم کھلے عام مذمت کرتے ہیں, سب ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ذرا آگے چلیں اور ہم کچھ آگے بھی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. شاہین کریں گے, طیارے بھی پہنچ چکے ہیں اور 20,000 سے زائد فوجیں بھی پہنچ چکی ہیں. اور مجھے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہاں لاہور میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہر وقت فوج کے خلاف انداز رہی, وہ ہمارا جرنیل فیلڈ مارشل. خوشی کی بات ہے اللہ کی قسم, جب ملک حالت جنگ میں ہو اور اس طرح کی کفیت ہو پھر پارٹیز کو نہیں دیکھتے کہ میں فلاں پارٹی کو میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے. بتائیے اسماعیل ہانیہ کہاں پہ شہید ہوئے؟ ایران کے اندر. ایران کی پوری قیادت وہاں پہ قتل ہو گئی. اس ایران کے اندر کل فیلڈ مارشل دلیری اور بہادری کے ساتھ لینڈ کر رہا ہے اور فوجی جب ملک حالت جنگ میں ہو تو پھر پارٹے بازی نہیں دیکھتے. یہ علامہ صاحب سمجھا رہے ہیں, حالانکہ خود ان کی اپنی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک حالت جنگ میں نہیں ہے, پوری دنیا حالت جنگ میں ہے. اور خاص طور پر امت مسلمہ پر جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. لیکن میں پھر بھی اپنے مسلک کا تحفظ اور اندر کا جو میرے اندر کینہ اور بغض ہے ایک خاص جماعت کے حوالے سے اس کو دور نہیں کر رہا, حالانکہ ملک حالت جنگ میں ہے اور امت مسلمہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے. اور آگے جو انہوں نے فرمایا کہ ایران کا اپنا جو دفاعی نظام ہے, جو اپنے لیڈران ہیں ان کا وہ دفاع نہیں کر سک رہے. اسماعیل ہانیہ وہاں پہ شہید ہوئے اور علی خامنائی شہید ہو گئے اور دوسرے تیسرے, لیکن اس کے باوجود ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بڑی بہادری کے ساتھ تہران ایران میں جا کر کے لینڈ ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی بہادری کا کام ہے. لیکن یہ تو ذرا دیکھیں کہ فیلڈ مارشل صاحب پیغام جس کا لے کر کے گئے ہیں, جس آپ کے مطابق جس سپر طاقت کا وہ پیغام لے کر کے گئے ہیں, اور وہ سپر طاقت اس وقت گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہے کہ کہیں کوئی مذاکرات کا راستہ نکل جائے, اور اندر اندر دل یہ کرتا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں اور کوئی ایسا ہمیں کوئی جناب فیس سیونگ کوئی چیز مل جائے ایسی, اور ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ بھائی دیکھو ہم نے ایران سے یہ منوا لیا, ہم اس لیے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. تو اس سپر طاقت بھلا ایسا کرے گی کہ فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں اور اس دوران کوئی اٹیک ہو جائے اور وہاں پہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جائے. مجھے یہ بتائیں کہ جن کی طرف سے خطرہ ہے ان کی طرف سے تو وہ جا رہے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں انہیں کیا خطرہ ہوگا. اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے, وہ ذرا آپ سن لیں اور ہم یہیں پہ ویڈیو کا اختتام کر دیتے ہیں. فیلڈ مارشل دلیری اور بہادری کے ساتھ لینڈ کر رہا ہے اور فوجی وردی میں اترا ہوا ہے. یہ پاکستان کے لیے فخر اور اعزاز کی بات اور جرأت اور بہادری کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک ایسی بہادری ہے کہ بعض لوگ اس کو بیوقوفی کہہ سکتے تھے, لیکن وہ جواد نقوی کو اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, وہ کہنے لگا پاکستان کا کوئی جرنیل ایسا نہیں جس کو نشان حیدر ملا ہو, سارے چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کو ملے ہیں. وہ ایران کے جرنیل دیکھیں وہ سارے شہید ہو گئے. آپس کی بات ہے, یہ ان کی دفاعی ناکامی کے اوپر دلیل ہے کہ بہادری پہ دلیل ہے. شہادتیں, جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہاں پر شہادتوں کو دفاعی ناکامی کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں, میں نے کہا بالکل, اور یہ وجہ ہے اگر آپ اسے سمجھیں. کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے اندر مذہبی عنصر, اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی طرف رجحان رکھ کے آپ کسی چیز کو سمجھیں گے تو آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ نہیں, اگر یہ بات ہوتی اپنے حوالے سے تو جناب کہتے کہ ہاں ایسا ہونا تھا, یہ تو مقدر میں تھا, یہ تو شہادت ہے, یہ تو شہادت, یہی تو کامیابی ہے, یہی تو فوز و فلاح ہے, ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے مسلکی اختلافات ہیں, ہمارے قائد کے اختلافات ہیں, ہمارے جناب کچھ فروعی اختلافات ہیں, اس لیے ہم ان کی شہادت کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. کہتے یہ تو دفاعی ناکامی ہے, دفاعی ناکامی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ذرا,
نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں 20 ایسے واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھیج رہے ہیں اور راستے میں وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو کہیں آپ ذرا بیان دیں کہ یہ تو دفاعی ناکامی ہے. 70 قاری میرے رسول نے بھیج دیے چن چن کر کے کہ جائیں اور اسلام کی تعلیم دیں، اور خود بھیج رہے کون رہے ہیں؟ خاتم المرسلین بھیج رہے ہیں، اور راستے میں سب شہید ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو دفاعی ناکامی ہے نا. کہیں کہہ دیں نا یار، کہہ دیں. اچھا اب یہاں پہ یہ کہیں گے کہ لے جی ایرانی عوام کے ساتھ صحابہ کو، نہیں ایسا نہیں ہے. صحابہ کے ساتھ ان کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی کوئی نہیں مل سکتا. یہ نہیں ہے بات، ایسا نہیں ہے، تقابل نہیں ہو رہا. لیکن آپ شہادت کو اور دنیا و آخرت کی کامیابی کو دفاعی ناکامی کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر مسئلہ ہے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق بات کو سمجھنے اور پھر اس کو کرنے کی توفیق اور جرأت عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.